نیا سپہ سالار، نیا عزم، نیا جذبہ۔ پاک فوج کی قیادت میں تبدیلی کی پروقار تقریب آج ہوگی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کمان کی چھڑی جنرل عاصم منیر کو سونپیں گے۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی تقریب میں سابق عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی الوداعی ملاقات۔ جنرل باجوہ کی قیادت میں فوج نے FATF کی گریڈ A سے پاکستان کا نام نکلوانے اور مختلف بحرانوں سے نجات دلانے میں مثالی خدمات سر انجام دی۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر اعظم کا سپہ سالار کے اعزاز میں ظہرانا۔ صدر عارف الوی سے بھی آرمی چیف کی ملاقات۔ صدر مملکت کا جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فوج کا کردار غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا۔ یہ فیصلہ طویل مدت تک فورسز کے وقار کو بڑھانے میں مدد دے گا اور جمہوری کلچر میں نئی روح پھونکے گا۔ فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ لوگوں نے ہدف تنقید بنایا۔ فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ قومی فیصلہ سازی میں پاک فوج کا ہمیشہ اہم کردار رہا۔ پاکستان کے مشرق وسطیٰ خلیجی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ آرمی چیف کا خلیجی اخبار کو انٹرویو۔ اسرائیل کے وحشیانہ قبضے نے فلسطین میں بدحالی مایوسی کو جنم دیا۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بڑا چیلنج۔ عالمی برادری کے ٹھوس اقدامات تک فلسطینی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ حکومت پر جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا مشن تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ جمعے کو پنجاب اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب۔ فواد چودھری کی بریفنگ۔ استعفوں کے بجائے اسمبلیاں تحلیل ہونے سے حکومت کو ہر صورت انتخابات کرانا پڑیں گے۔ پارٹی رہنماؤں کا عمران خان کو مشورہ۔ سینئر قیادت کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں چیئرمین شکیل مسعود حسین اور سیکرٹری جنرل میاں عامر محمود شامل۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو نہ گورنر راج لگ سکتا ہے، نہ ہی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن اقلیت میں ہے، اقلیت میں ہی رہے گی۔ چودھری پرویز الہی۔